السلام علیکم، میرا نام رانا دلعویز ندیم ہے۔ میں پروفیسر آرتھوپیڈک سرجری کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور نیو ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ آسٹریوپوروسس ایک پریشان کن لیکن قابل بچاؤ اور قابل علاج بیماری ہے۔ آسٹریوپوروسس اطالوی نام سے لیے گئے یہ دو۔ آسٹریو کا مطلب بون ہے اور پروسس کا مطلب کہ بون کی ڈینسٹی کم ہو جانا، بون کمزور ہو جانا، جس کی وجہ سے بون کا بھربھرا پن ہو جاتا ہے۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے اب اس بیماری کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، اور آج کا میرا میسج اس دن کے حساب سے لوگوں کو آسٹریوپوروسس کے بارے میں اویئر کرنا ہے۔ ایک نارمل سروے کے مطابق 50 سال سے زیادہ 33% خواتین میں آسٹریوپوروسس ہوتی ہے اور 20% مرد اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہماری بونز میں ایک قدرتی نظام کی وجہ سے ہڈیاں بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ہڈیاں بننے کا عمل کم ہو گیا جائے اور ہڈیاں ٹوٹنے کا عمل زیادہ ہو جائے تو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری جو ہے نارملی ایجنگ فینومینا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے اس بیماری ہونے کے چانسز ہم میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں تو جو 80 سال کی خواتین ہیں ان میں 70% میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے جیسے جیسے ایج ہونی ہے اس بیماری کے چانسز ہونے کے زیادہ ہیں۔ دوسرے ہمارے خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ خواتین کو مینوپاز کے بعد ان کا ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم میں سرٹن بیماریاں ہیں جیسے گردے کی بیماریاں ہیں، جیسے رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی بیماریاں ہیں، جیسے تھائرائڈ کی بیماریاں ہیں یا پیٹ کی بیماریاں ہیں، ان کی وجہ سے بھی آسٹریوپوروسس ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ان بیماریوں کی وجہ سے سرٹن دوائیاں لے رہے ہیں جو ویسے دوائیاں لے رہے ہیں، جیسے اینٹی کینسر دوائیاں لے رہے ہیں اور اسٹیرائڈز لے رہے ہیں، ان میں بھی آسٹریوپوروسس زیادہ ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ مریض کے کیا علامات ہوں گی جنہیں آسٹریوپوروسس ہے۔ جنرلائزڈ کوئی خاص علامات اس آسٹریوپوروسس کی نہیں ہوتی، صرف مریض کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو درد ہوتی ہے ہڈیوں میں، جوڑوں میں درد ہوتی ہے، ہڈیوں میں درد ہوتی ہے۔ یہ عمر کے ساتھ ان کی کمر میں خم آ جاتا ہے اور ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو اس بیماری کا اس وقت پتہ لگتا ہے جب ایک معمولی چوٹ کی وجہ سے ان کے فریکچر ہو جائے، اور فریکچر میں 3 جگہ پہ یہ فریکچرز کافی کامن ہے: رسٹ کے فریکچرز، کمر کے فریکچرز اور کولے کے فریکچرز۔ اور اگر یہ فریکچرز ہو جائیں تو پھر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہپس کے آپریشن کی وجہ سے لانگ ٹرم بیماری رہتی ہے اور اسے کافی دیر لگتی ہے ٹھیک ہونے۔ اس بیماری کی تشخیص کے لیے ہمیں ڈیکسا اسکین کرانا پڑتا ہے۔ اس اسکین میں اگر آپ کی بون ڈینسٹی لیس دین 2.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن آئی ہے تو ہم اس بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، اور اگر یہ اتنی ڈینسٹی کم ہو جائے تو انہیں لگاتار علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس بیماری کے دن کے لحاظ سے ہمیں اویئر کرنا ہے لوگوں کو کہ یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس کا بچاؤ ممکن ہے۔ اس کے لیے وہ اپنی خوراک میں ڈیری پروڈکٹ زیادہ کریں، جو کہ دودھ، دہی اور چیز لیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ یہ دودھ کے ریلیٹڈ پروڈکٹس نہیں لے سکتے تو پھر انہیں ریگولر بنیاد پہ سپلیمنٹس کی ضرورت ہے، جو کہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس کی ضرورت ہے۔ ہم تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھیں، ہمارے ہاں تو ادھر پاکستان میں ماحول بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اکثر ہمیں دھوپ مل جاتی ہے، اور ہم ایک ایکسرسائز کی بھی روٹین بنائیں۔ ہم یہ سیڈنٹری لائف سٹائل جو کہ آج کل بہت زیادہ ہم کمپیوٹر اور سیل فون اورینٹڈ ہیں، ہم ڈیلی ایکسرسائز کریں۔ اور اگر ڈیکسا اسکین میں ہم نے کرا کے ہماری بیماری کی تشخیص ہو گئی ہے تو ہمیں بس فاسفونیٹس کی دوائیاں اویلیبل ہیں، وہ ڈاکٹر سے پرسکرپشن ملے گی اور وہ دوائیاں لگاتار لیں تاکہ آپ کو یہ بیماری سے بچا جا سکے۔ میری آپ عوام سے گزارش ہے کہ وہ خوش رہیں، صحت مند رہیں اور جینٹل ایکسرسائز کرتے رہیں اور ڈیری پروڈکٹس لیتے رہیں۔ السلام علیکم۔